اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس کائنات عالم کے اندر 18,000 مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے، اور 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے کسی ایک مخلوق کو بھی بے مقصد بے فائدہ تخلیق نہیں فرمایا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا ہے تو اس تخلیق انسانی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العالمین اس انسان کی تخلیق کے بے شمار مقاصد کو بیان فرماتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میری بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، میری بارگاہ میں سر تسلیم خم کریں، وہ میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں، میرے حکم کی تعمیل کریں۔ یہ ایک مقصد بیان ہو رہا ہے انسان کی تخلیق کا اور جنات کی تخلیق کا، کہ میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین جل شانہ انسان کی ایک اور ذمہ داری، ایک اور ڈیوٹی اور انسان کی تخلیق کا ایک اور مقصد بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امت۔ اب یہاں باسیت امت اللہ رب العالمین نے ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری بیان فرما رہا ہے۔ فرما کنتم خیر امت، اے میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والو، میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا دم بھرنے والو، تم ایک بہترین امت ہو۔ کیا ہو؟ تم ایک بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، جس امت کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ لوگوں کے لیے کیوں نکالا گیا؟ فرما تأمرون بالمعروف، تاکہ تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور دوسروں کو برائیوں سے منع کرو۔ اب یہ ایک انسان کی، امت مصطفیٰ کی اور حضور کی امت کے لیے اللہ نے ایک ذمہ داری بیان کی، ایک ڈیوٹی بیان کی ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ صرف یہ نہیں بس آئے دنیا میں چند دن کھیل کود کے اندر، کھیل تماشے کے اندر گزارے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد تمہاری بے شمار ڈیوٹیاں ہیں۔ ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی، اطاعت کرنی ہے، اور دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ باسیت امت، اگر اللہ نے تمہیں پروٹوکول دیا ہے، شان دی ہے، ساری امتوں کا سردار بنایا ہے، تو اس منصب کی وجہ سے تمہاری ڈیوٹی بھی ہے۔ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تأمرون بالمعروف، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، خیر کا حکم دینا ہے، دوسروں کو رائے راست پہ لانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسروں کو برائیوں سے منع کرنا، گناہوں سے دوسروں کو روکنا ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو برائی کرتا دیکھو، گناہ کے اندر مشغول ہوتا دیکھو، تو فرمایا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے ہاتھ سے اس برائی کو روکنا ہے، اس برائی کو روکنا ہے اپنے ہاتھ سے، اور اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو پھر اپنی زبان سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اگر ہاتھ سے بھی برائی کو روک نہیں سکتے ہو، اگر اپنی زبان سے بھی برائی کو روک نہیں سکتے ہو، تو ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو کم سے کم دل میں برا ضرور محسوس کرو، تمہارا دل اس کو ضرور برا کہے، تمہارا دل ضرور ملامت کرے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے، تمہارا دل اس کو برا جانے۔ آقا فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ آپ قرآن و سنت کو اٹھا کر دیکھو، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے تباہ و برباد ہوئے ہیں کہ وہ گناہوں کو دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے۔ بے شمار قوموں کے تذکرے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو گناہ کرتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ لوگ گناہ کرتے تھے، قوم گناہ کے اندر نافرمانی مبتلا تھی، مگر وہ کہتے جاؤ کرنے دو، جو مرضی کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے، ان کی اپنی قبر ہے، ان کی اپنی آخرت ہے، انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یعنی وہ برائی دیکھ کے بھی روکتے نہیں تھے، اس برائی کو برا سمجھتے نہیں تھے، بس اپنی زندگی میں اپنے معمولات میں مگن رہتے تھے۔ تو اللہ نے جہاں ان گناہگاروں کو اپنے عذاب کے اندر لپیٹا ہے، عذاب میں گرفتار کیا ہے، وہاں اللہ نے ان خاموش تماشائی بننے والوں کو بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔
تو اس لیے امت مصطفیٰ کی بحثیت امت یہ ڈیوٹی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے۔ جہاں کہیں بھی تمہیں برائی نظر آئے، جہاں برائی سے روکنے کی ضرورت ہو وہاں برائی سے روکا جائے، اور جہاں اچھائی کی تلقین، اچھائی کی دعوت دینے کی ضرورت ہو وہاں اچھائی کی دعوت دی جائے۔ یہ نہیں کہ بس اپنی روٹی روزی کی فکر ہو، باقی کسی کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے غلاموں، حضور کی امت کا تو معیار یہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ۔ حضور کا جو غلام ہوتا ہے، حضور کا جو امتی ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کا تو معیار ہی یہ ہوتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہے، ہمیشہ جد و جہد کرتا ہے، ہمیشہ محنت کرتا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، اور ولا یخافون لومۃ لائم، لوگوں کی ملامت کی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کہے گا یا برا کہے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، بندہ مومن کی شان اور اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ جد و جہد کرتا ہے، اور اسے لوگوں کی ملامت کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اچھا کہے یا برا کہے، جو اس کا مشن ہوتا ہے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اپنے مشن کے اندر ہمیشہ لگا رہتا ہے، چاہے کوئی اچھا کہتا ہے یا برا کہتا ہے، وہ اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اور میرا رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ بندے کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ بندہ بغیر کسی کی کوئی فکر پرواہ کرنے کے بندہ اللہ کی راہ میں لگ جائے، بندہ کہ بس میری زندگی کا مقصد ہے، مشن ہے، میں نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور امت مصطفیٰ کی بھی اصلاح کرنی ہے، انہیں نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، چاہے کوئی جو مرضی مجھے کہتا پھرے، میں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اگر ایک بندے کا یہ معیار ہے تو یہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل و کرم عطا کرتا ہے۔ تو بندہ مومن کی بے شمار ڈیوٹیاں ہیں، پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ لیکن آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس روزی روٹی کمانی ہے، پیٹ بھر کے کھانا ہے اور سو جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ روزی روٹی کمانا یہ ہمارا مقصد اصلی نہیں، ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمارا مقصد اصلی کیا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا کیوں تھا؟ کہ ہم نے یہاں عبادت کرنی ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اس کے مخلوق کی بھلائی سوچنی ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ بس روٹی کھائی اور ختم ہو گئی بس۔ حالانکہ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دنیا ضرور مانگے، دولت ضرور مانگے، دولت کے لیے جد و جہد بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دولت مانگے تو اللہ کے دربار میں ساتھ یہ بھی دعا مانگے یا اللہ اگر دولت دے، دنیا دے، تو ساتھ عثمان غنی والی سخاوت بھی عطا فرمانا۔ یا اللہ اگر دنیا دے، دولت دے، تو عبد الرحمن ابن عوف والا طریقہ اور سلیقہ بھی عطا فرمانا۔ صرف یہ نہیں کہ بس روٹی پیسہ کمائیں گے، روٹی کھائیں گے اور سو جائیں گے، نہیں، بلکہ دنیا کمائیں، پیسہ کمائیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کمائیں کہ جب اللہ ہمیں رزق دے گا، پیسہ دے گا، دنیا دے گا، خود بھی کھائیں گے، اپنی بیوی کو بھی کھلائیں گے، والدین کو بھی کھلائیں گے، اپنی اولاد کو بھی کھلائیں گے، اور ساتھ ساتھ مخلوق خدا کو بھی کھلائیں گے۔ جب اس نیت کے ساتھ بندہ کمائے گا تو پھر اس کی دنیا داری نہیں رہے گی، اس کی دنیا داری بھی عبادت بن جائے گی۔ اگر والدین کے لیے کما رہا ہے پھر بھی عبادت ہے، اپنی بیوی کے لیے کما رہا ہے پھر بھی عبادت ہے، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے پھر بھی عبادت ہے، اور اگر مخلوق خدا کے لیے کما رہا ہے پھر بھی اس کا یہ کمانا عبادت بن جائے گا۔ یہ ایک زندگی کا مقصد ہے، یہ ایک ٹارگٹ ہے جس کا کوئی فائدہ ہے، جس کا کوئی بینیفٹ ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور کی اطاعت کے اندر، حضور کی فرما برداری کے اندر، رب کی بندگی کے اندر، حضور کی غلامی کے اندر گزاری، اور نہ اپنے جان کی پرواہ کی ہے، نہ مال کی پرواہ کی ہے۔ ایک مقام کے اوپر میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے جناب صدیق اکبر کے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ صدیق نے بڑے میرے اوپر احسان کیے ہیں، جانی قربانیاں بھی دی ہیں، مالی قربانیاں بھی دی ہیں، وقت بھی دیا ہے، میری حفاظت بھی کی ہے، میرا دفاع بھی کیا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ یہ کھڑا رہا ہے، میرا دست و بازو بن کے رہا ہے۔ میرے آقا حضور نے جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بیان کی، ان کے احسانات کا تذکرہ کیا، تو جناب صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ ہی کا ہے،
چونکہ زندگی کا مقصد تھا بس میں نے جان حضور کے قدموں پہ قربان کرنی ہے، مال حضور کے قدموں پہ قربان کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ساری زندگی اسی جد و جہد کے اندر، اسی کوشش کے اندر، اسی مقصد کے اندر، اسی مشن کے اندر لگے رہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کی ساری زندگی حضور کی رفاقت میں، حضور کی معیت میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی خدمت میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کی غلامی کے اندر گزری ہے۔ اور پھر شان اور پروٹوکول کیا ملا ہے، پھر کمال کیا ملا ہے۔ جب وقت وصال آیا جناب صدیق اکبر کا تو آپ نے گھر والوں کو وصیت کی جب میرا وصال ہو جائے میرا جنازہ لے کر حضور کے روضہ اطہر کے سامنے جانا اور حضور سے اجازت طلب کرنا۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ سے اجازت ملی تو حضور کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملی تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ وصیت فرمائی جناب صدیق اکبر نے۔ وصال ہوا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا کر ہم روضہ رسول کے سامنے لے کر گئے اور ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یار آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے، یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں روضہ رسول سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، میرا حبیب اگر آج آیا ہے، میرا یار آیا ہے، پھر دیر نہیں کرو بلکہ میرے یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو۔ اندر سے آواز آئی روضہ رسول سے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنے پہلو کے اندر، اپنے روضے کے اندر صدیق اکبر کو جگہ عطا فرمائی، کیونکہ زندگی کا ایک مقصد تھا، ایک ٹارگٹ تھا، ایک مشن تھا، اور پھر ساری زندگی اسی مقصد کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جو رب اس کے رسول کی مرضی کے خلاف انہوں نے گزارا ہو۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر بھی انعام دیا ہے، اللہ نے مرتے وقت بھی انعام دیا، اللہ قبر و آخرت کے اندر بھی انعام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے۔ بچپن کا زمانہ تھا جب آپ نے میرے آقا حضور سرکار مدینہ کا کلمہ پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مولا علی شیر خدا ہے۔ اور ایک دن میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنی برادری کو اکٹھا کیا، جو برادری کے تگڑے قسم کے لوگ تھے، میرے آقا حضور نے انہیں جمع فرمایا۔ مولا علی بھی انہی کے اندر شامل، حالانکہ بچپن کا زمانہ ہے۔ میرے آقا حضور نے اپنے اعلان نبوت بھی فرمایا، تبلیغ بھی فرمائی، اور ساتھ ساتھ میرے آقا حضور نے اپنے برادری کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرا کلمہ بھی پڑھے گا اور ساتھ ساتھ میری مدد و نصرت کرے گا، مشکل وقت میں میرا دست و بازو بنے گا، میرا سہارا دے، مجھے سہارا دے گا، اور میرے دین کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہے گا، میرے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرے آقا حضور نے یہ اعلان فرمایا، ساری برادری خاموش ہو گئی۔ ایک جناب مولا علی تھے جو ابھی بچپن کے زمانے میں تھے، جناب مولا علی شیر خدا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، اور کوئی آپ پر ایمان لائے نہ لائے، کوئی آپ کی مدد کرے نہ کرے، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا، آپ کی اطاعت بھی کرتا رہوں گا، اور ساری زندگی ہمیشہ آپ کا ساتھ نبھاتا رہوں گا۔ اب یہ مولا علی نے اسی مقام پہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا، مشن بنا لیا تھا، ٹارگٹ بنا لیا تھا، بھائی میں نے زندگی حضور کی غلامی میں گزارنی ہے، حضور کی خدمت میں گزارنی ہے، اور حضور کا دست و بازو بن کے رہنا ہے، ہمیشہ حضور کا ساتھ رہنا ہے۔ پھر آپ جناب مولا علی شیر خدا کی زندگی، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں۔ جناب مولا علی مشکل سے مشکل وقت میں بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہے، بڑے بڑے غزوے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جناب مولا علی ہر جنگ میں، ہر غزوے میں پہلی صف کے اندر ہمیشہ نظر آیا۔ چونکہ زندگی کا مقصد تھا حضور کی خدمت کرنی ہے، حضور کی حفاظت کرنی ہے، اور حضور کے دین کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ پھر ساری زندگی مولا علی شیر خدا نے اسی مقصد کی تعمیل کے اندر اپنی زندگی بسر کی ہے۔ اور پھر قربان جان جناب مولا علی شیر خدا، آپ کا دور خلافت ہے، کوفہ کی سرزمین ہے، جب آپ کے اوپر حملہ ہوا، خنجر لگا، بندے کو چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے، سب سے پہلے ماں کی زبان سے ماں کا لفظ نکلتا ہے، باپ کا لفظ نکلتا ہے، بیٹے کو بندہ آواز لگاتا ہے، رشتہ داروں کو آواز لگاتا ہے، لیکن قربان جان جناب مولا علی شیر خدا، کوفہ کی سرزمین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خنجر لگا آپ کو، آپ کی زبان پر ایک ہی نعرہ بلند ہوا، وہ نعرہ کیا تھا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے۔ فزت برب الکعبہ، آج علی اپنی مراد کو پہنچ گیا ہے، چونکہ ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا، ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے رب اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، حضور کی غلامی کرنی ہے، حضور کی دین کی خدمت کرنی ہے، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو ساری زندگی جب اس مقصد کے مطابق زندگی بسر ہوئی تو آخری لمحات آئے، زبان پہ نعرہ یہی جاری ہوا، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں آج اپنی مراد کو پہنچ گیا کہ میرا ٹارگٹ پورا ہو گیا، میرا مشن پورا ہو گیا ہے، میں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں، کوئی مشن بنائیں، کوئی ٹارگٹ بنائیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آج ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ میرا ٹارگٹ یہ بس 2-4-5 لاکھ روپیہ میرے پاس آ جائے تو بس میں کامیاب ہو جاؤں گا، 2-4-5 لاکھ تو میں کما ہی لوں گا۔ اب جب 2-4-5 لاکھ آ گیا تو اب میرا مشن، میرا ٹارگٹ ختم ہو گیا۔ میرا مشن یہ ہے کہ اچھی سی کوٹھی، اچھا سا بنگلہ بن جائے۔ اب بنگلہ ایک نہ ایک دن بن جائے گا، جب بن گیا تو مقصد ختم ہو گیا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میرا نام تھوڑا سا بن جائے، شہرت مل جائے۔ اب شہرت مل گئی، اللہ نے عزت دے دی، نام دے دیا، بس مقصد ختم ہو گیا۔ تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں۔ تو بندہ مومن کے یہ مقصد معمولی معمولی نہیں ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے نہیں، بلکہ بندہ مومن کے اچھے مقاصد ہونے چاہیے، نیک مقصد ہونے چاہیے۔ کوئی بھی کام کریں کسی مقصد کے تحت کریں۔ جب آپ ایک مقصد بنا لیں گے، زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں گے، اپنا ایک مشن بنا لیں گے اور آپ اس کے اوپر دن رات محنت کریں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن آئے گا، اللہ رب العالمین ضرور آپ کو مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے زندگی کو بے مقصد نہ گزاریں بلکہ با مقصد بنائیں، کوئی مشن، کوئی ٹارگٹ، کوئی مقصد بنائیں۔